ڈیسٹنی جتنے الفاظ کہیں گے جتنی زبان پہ پیش کر دوں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے، میں صرف الفاظ ہی پیش کر سکتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں تقدیر لکھ دی ہے، تو اب میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ تقدیر کی وجہ سے ہے، اللہ نے تقدیر لکھ دی تھی۔ یزید کو برا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس کی تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں، بات پہنچ رہی ہے؟ ہاں، اب یہ یزید اور کیا اس کے بھی باپ کو بچ یہ حس کر دیجئے گا۔ تو اب کیا کیا انہوں نے کہا بھئی کس طرح سے بچایا جائے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی نہیں آپ کسی کو برا نہیں کہہ سکتے، میں یزید کا نام ہی نہیں لینا چاہتا۔ پتہ نہیں کون کون ہے، ایک یزید ہی تو اجانے کے نام تو انہوں نے کہا کہ نہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں برا نہ کہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں خبردار برا نہ کہنا، اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس نے ایسا کرنا تھا، اس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ اس نے حسین کو قتل کرنا، تو اسے تم لعنت بے وجہ کرے چلے جا رہے ہیں۔ اسے اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا تھا، اس نے قاتل بننا تھا وہ قاتل بن گیا، اس نے امام حسین علیہ السلام کو مارنا تھا اس نے مار دیا، تو اس کو برا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ۔ اور ایک صاحب نے اور مجھ سے جگہ پہ بحث کی، میں آج کل بڑا سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر آدمی سوال کہیں نہ کہیں سے بھیج ہی دیتا ہے، تو کہنے لگا بے وجہ آپ جو ہے لوگوں کو گنہگار کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ بھئی اس پہ لعنت بھیجو اس پہ لعنت بھیجو، یہ غلط ہے سب۔ کیوں؟ کہ امام حسین بہت سخی ہیں، بہت کریم ہیں، کریم نانا کے کریم نواسے ہیں، تو اگر امام حسین نے روز قیامت یزید کو بخش دیا تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو میں نے کہا کہ پہلے آپ سوچ لیجیے آپ کہاں کھڑے ہوں گے۔ توجہ توجہ توجہ۔ لگے بھئی آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ اگر امام حسین نے یزید کو بخش دیا تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ میں نے کہا پہلے آپ سوچیے آپ کہاں کھڑے ہوں گے۔ امام حسین جتنے بھی کریم ہوں اللہ سے زیادہ کریم نہیں ہے، اگر اس نے شیطان کو بخش دیا یہ صبح شام قرآن پڑھ پڑھ کے اب شیطان مردود پہ لعنت بھیجے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اتنا کریم ہے، پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے، بات پہنچ گئی۔ آپ کی محبت اور عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں، تو اب وہ توحید کی بحثوں کو لے کے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ اس نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے، مقدر لکھ دیا، اب جو آدمی جو کچھ کر رہا ہے نا وہ تقدیر کی وجہ سے کر رہا ہے۔ تو میں اس کا علمی جواب دینا چاہ رہا ہوں، ابھی تو میں نے ایک جواب دے دیا وہ تو پہنچ گیا، ایک اور علمی جواب جو چھٹے امام علیہ السلام نے دیا، یہ دوسرا جواب۔ یہ جو جواب میں نے پیش کیا تھا وہ آپ نے پسند فرمایا، اب امام کا علمی جواب ہے، بہت گہرا جواب ہے، بہت ٹھوس جواب ہے، اسے بھی سن لیجئے۔ تو قرآن کی آیت پڑھی کچھ اس زمانے کے مسلمانوں نے، اور قرآن میں لکھا تھا کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے۔ قرآن کی آیت ہے بھائی، سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ وقالت الیہود ید اللہ، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ید اللہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، مغلولہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے غلت ایدیہم، یہودیوں کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ خود ہی کہہ رہا ہے، ان کا نظریہ پیش کرتا ہے عقیدہ، تو یہ عقیدوں کو رد کرنا میرا آپ کا کام نہیں، یہ تو اللہ نے بتایا، اگر بات پہنچ رہی ہے۔ تو اللہ جواب میں کہتا ہے یہودیوں کو، کہتا ہے کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، غلت ایدیہم ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، بل یداہ مبسوطتان اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ جب ہاتھ ٹوٹ جاتا نا تو باندھ کے گردن میں لٹکا دیا جاتا تھا۔ توجہ۔ تو اب وہ بیچارے جنہوں نے آیت پڑھی تھی فوراً یہودیوں کے پاس چلے گئے، پوچھنے لگے بھئی تم لوگ واقعی یہی مانتے ہو کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا گردن میں لٹکا ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اب بیچارے مسلمان جو صرف قرآن کو مان لے نا کہ اللہ کا قرآن کافی ہے، وہ بیچارہ ہو جاتا، جو آل کو بھی مانتا رہے وہ کبھی بیچارہ نہیں ہوتا۔ تو اب جو آل کو ماننے والے تھے انہوں نے کہا مولا وہ یہودیوں سے اچھی خاصی بحث ہو گئی ہے، اور وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے، تمہارا قرآن معاذ اللہ استغفر اللہ غلط ہے، قرآن میں لکھا کہ یہودی کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، ہم تو نہیں مانتے کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔
تو چھٹے امام علیہ السلام نے کہا کیا تم واقعی یہی سمجھے تھے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا؟ وہ بھی جناب موسیٰ سے آگے بڑھ کے الگ ہوئے ہیں نا، وہ توحید کو ماننے والے ہیں. تو کہا پھر مولا یہاں پہ اللہ کی مراد کیا ہے؟ کہا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، اب وہ بدل نہیں سکتا. اللہ کہہ رہا کہ اگر تقدیر لکھی میں نے ہے تو جس نے تقدیر لکھی ہے تو وہ مٹا کے تبدیل کیوں نہیں کر سکتا؟ بل یداہ مبسوطتان، جبکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جب چاہے مٹا کے لکھ دے. یمح اللہ ما یشاء، امام نے آیت پڑھ کے جواب دیا، یمح اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، وہ جو چاہے محو کر دے، مٹا دے، جو چاہے لکھ دے، اس کے پاس ام الکتاب ہے. کہ اللہ فرماتا تقدیر جب میں نے لکھی ہے تو میں بدل بھی دیتا ہوں. اللہ فرماتا تقدیر لکھ دی تو بدل بھی دیتا ہوں. یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا اللہ نے تقدیر لکھ دیا بدل نہیں سکتا. اب اگر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہو تو سمجھ لو یہودی عقیدہ. یہ یہودی عقیدہ ہے. یہ عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی اور وہ تبدیل نہیں کر سکتا. تو کسی نے پوچھا مولا پھر تقدیر بدلتی کیسے ہے؟ توجہ توجہ. پوچھا مولا تقدیر بدلتی کیسی ہے؟ کہا اپنے ہونٹوں کو ہلاؤ اور اپنے حجت خدا کو مخاطب کر کے کام کہو. نہیں پہنچا سکا. شفتہ کہ امام نے کہا اپنے لبوں کو ہلاؤ، اپنے لبوں کو ہلاؤ اور مانگو. ایک آدمی نے امام کو خط لکھا، امام علی نقی علیہ السلام کو، بھائی دور دور تک لوگ کھڑے ہیں، جہاں تہاں جگہ مل جائے وہیں پہ سن لیجئے گا. جو مطالب پیش کر رہا ہوں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اگر آپ کہیں تو میں انشاءاللہ جلدی ختم کر دیتا ہوں. لوگ کھڑے ہیں بھائی، سارے مجمع کی توجہ رہے. اب 10ویں امام سے کسی نے خط لکھا. ایک مومن کہا میں ملنے جا رہا ہوں امام سے. کہا تم امام سے ملنے جا رہے ہو، میرا خط لیتے جانا، امام کو میرا خط دے دینا. تو جیسے ہی امام نے خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ میں مولا میں بہت پریشان ہوں، ذرا میرے لیے دعا کر دیجیے گا میری پریشانی دور ہو جائے. امام نے کہا اب جب واپس جانا نا تو اس سے کہنا ہم تمہیں بھولے ہوئے کب ہیں جو تم یاد دلا رہے ہو. کہا تم اپنے لبوں کو ہلاؤ، ہم تمہاری آواز بھی سن لیتے ہیں اور تمہارا کام بھی کر دیتے. توجہ. اگر کسی کا یہ عقیدہ نہ ہو، کیونکہ میں شیعہ قائد بیان کر رہا ہوں، بہت بڑا نام ہے آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت، نام سن رکھا ہوگا آپ نے آیت اللہ بہجت کا. تو ذرا یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر لیجیے گا، وہاں پہ آپ کو مل جائے گا. ایک طالب علم نے کیمرہ آن کیا، ریکارڈ کر رہا، بہجت کو نہیں معلوم. کہا آغا ہم امام زمانہ سے آپ کے کہنے کی وجہ سے باتیں کرتے رہتے ہیں، کیا مولا ہماری باتیں سنتے ہیں؟ تو آغا مرحوم شیخ محمد تقی بہجت نے جواب دیا، کہا کہ یہ جو تم نے بھی سوال کیا نا، اس سے پہلے کہ میں سنوں مولا نے سنا. اس سے پہلے کہ میں سنوں مولا نے سنا. اور یہ جو میں جواب دے رہا ہوں نا، اس سے پہلے کہ تم سنو مولا میرا جواب سن رہے ہیں. کہ ہم کسی ایسے ویسے امام کے ماننے والے نہیں ہیں. یہ زمین تو کیا ساری کائنات جس کا طواف کرتی ہے وہ امام زمانہ ہے.